السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا علی ان نریک ما نعیدہم لقادرون ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 93 سے لے کر کے 98 یعنی 93، 94، 95، 96، 97، 98 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دعائیں سکھلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو دعائیں سکھلائی ہیں۔ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا قل ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اے میرے رب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ کہ اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، جس عذاب کی دھمکی کفار مشرکین کو دی جا رہی ہے، اگر وہ عذاب میری موجودگی پر آ جائے، میری موجودگی میں اگر وہ عذاب آ جائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیم پوری امت کو دی جا رہی ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو مشرکین ہیں، اس زمانے کے بھی مشرکین اور اس زمانے کے بھی مشرکین اور ہر زمانے کے مشرکین، ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ایسا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین پر عذاب بھیج دے، اپنی آفت میں ان لوگوں کو دوچار فرما دے۔ تو ایسے وقت میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر وہ عذاب میری موجودگی میں آ جائے تو اللہ اس عذاب سے مجھ کو بچا لینا، بچانے کی کوئی صورت پیدا فرما دینا، اور ان ظالموں میں مجھ کو شامل نہ کرنا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی ایسا ہے، غیروں کی بات چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اتنے ناپسندیدہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عذاب ان کے اوپر بھیج نہ دے، اور عذاب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھیجے اور میں وہاں پر موجود رہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے مجھ کو بچا لینا، ان لوگوں میں مجھ کو شامل نہ کرنا۔ سامعین کرام، یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے آغاز میں ہی بتلایا ہے کہ سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 93 سے لے کر کے 98 تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھلائی ہے کہ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اگر وہ عذاب ہماری موجودگی میں آ جائے، اگر وہ عذاب اے اللہ تو ہم کو دکھلا دے، مجھ کو دکھلا دے، تو اے اللہ عذاب کے وقت ان ظالموں میں ہم کو شامل نہ کرنا، مجھ کو اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لینا۔ سامعین کرام، اللہ نے مزید آگے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، جس عذاب کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ عذاب ہم آپ لوگوں کو دکھانے پر کمپلیٹ قدرت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول، وہ عذاب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتے رہا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مشرکین پر عذاب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے آیا، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ کیسے آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر سے ہی ان پر عذاب بھیجنا شروع کر دیا۔ کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر سب کے سوار پر ہے، سب کے ہاتھ میں جو ہے اسلحہ ہے، لیکن 313 جو مسلمان ہیں ان میں سے اکثر کے پاس سواری ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے تلوار اور تیر ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو پٹوایا۔ کس سے پٹوایا؟ فرشتوں کو اتار دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم میں کہا ہے کہ ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 1,000 فرشتے کو اتروایا۔ میں نے کس کو مارنے کے لیے؟ انہی کفار مشرکین کو۔ اور تفصیل پوری ہے، پوری کی پوری تفصیل ہے حدیث کے اندر کہ کس طرح سے مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لشکر فرشتوں نے ان کے موت کے گھاٹ اتارا۔ پوری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو جنگ بدر سے مشرکین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کا سلسلہ کب ختم ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا اور یہ کہا کہ اس سال کے بعد 4 مہینے کی
فرصت دی جاتی ہے، 4 مہینے کی رخصت دی جاتی ہے. جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر ہو، چاہے مکہ سے باہر پورے عرب کے اندر ہو، جتنے بھی مشرکین ہیں یا تو وہ دین قبول کر لیں، دین اسلام قبول کر لیں، یا نہیں تو وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں، یا نہیں تو ان سے جنگ کیا جائے گا اور جنگ کر کے پورے کفر و شرک کا خاتمہ کیا جائے گا. اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ پر عذاب بھیجتا رہا، مشرکین عرب پر عذاب بھیجتا رہا، مختلف جنگوں کی شکل میں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستیہ ناش کیا. اور جب خلفائے راشدین کا وقت آیا تو پورے عرب سے شرک و کفر بالکل خالی ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جو عذاب ہم دوسروں پر بھیجیں گے، مشرکین پر بھیجیں گے، وہ عذاب ہم آپ کو دکھلانے پر مکمل قدرت رکھتے ہیں. لہٰذا جب عذاب آنے کا اندیشہ ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. آپ بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو. اگر کسی کی طرف سے کوئی بری بات آئے تو اس کے جواب میں ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو، بہت بھلی ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں. یعنی مشرکین یا منافقین مسلمانوں کے حق میں جو بیان کرتے ہیں، اسلام کے حق میں جو بولتے ہیں، یا کسی بھی مسلمان کے حق میں جو بولتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو، جیسا کہ مفسرین نے اپنی تفسیر میں وضاحت فرمایا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت دی ہے. نصیحت کیا دی؟ کہ ہم تو عذاب بھیجنے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی وقت باقی ہے. لہٰذا آپ کا کام یہ ہے کہ اگر مشرکین کی طرف سے کوئی طنز آئے، کوئی بری بات آئے، کوئی بد اخلاقی آئے، کوئی ناگوار والی بات آئے، تو اس وقت آپ کو اس کا جواب بھلائی کے ساتھ دینا ہے، اچھائی کے ساتھ دینا ہے، ایسی انداز میں دینا ہے جو اچھا ہو. کیونکہ ایسا کریں گے تو بہت سارے ایسے لوگ جن کے حق میں ابھی اسلام مقدر ہے، وہ مسلمان بن سکتے ہیں، وہ لوگ جڑیں گے. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے حق میں نہیں ہے مقدر اسلام، بہت سارے لوگ ہیں جن کے حق میں توحید مقدر نہیں ہے، لیکن ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توحید پر آ سکتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے. لہٰذا آپ ان سے ایسی بات کریں، ان کے برائیوں کے جواب میں، ان کی بد اخلاقیوں کے جواب میں، ان کے تلخ اور ناگوار باتوں کے جواب میں آپ ایسی بات کہیں جو بہت بھلی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا. اگرچہ یہ جو بات ہے یہ مشرکین مکہ کے لیے اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ تفسیر سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ اصول بالکل عام ہے اور یہ داعی حق کے لیے ایک قیمتی اصول ہے. اور اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو اس کے نتائج بڑے اچھے ہوں گے کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی بری بات آتی ہے تو ہم اٹھ کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اگر رویہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں ہو سکتا ہے کہ مقدر ہو اسلام تو وہ اسلام قبول کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ فصلت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر کسی کی برائی کا جواب اگر اچھائی سے دیں گے تو میں بھی جو آپ کا کٹر دشمن ہے وہ آپ کا بہترین دوست بھی بن سکتا ہے اگر آپ اس کے برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے. تو ابھی لوگ کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے، نو پرابلم. یہ دنیا والوں کا اصول ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب عقیدے اور منہج پر آئے گا تو ہم وہاں پر ڈٹ جائیں گے، وہاں پر ہم جم جائیں گے، کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. لیکن اسلام اور مسلمان اور اسلامی اصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر کھنگال کر کے دیکھیں گے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور و مقہور تھے اس وقت بھی لوگوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس وقت بھی معاف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کو بھی امن ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ بری بات کے جواب میں بھی ایسی بات کہیے جو بہت اچھی ہو. نحن اعلم بما یصفون، اور جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں.
سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قیمتی بات بتلائی ہے جس کو بہت ہی غور اور گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا وقر، کہیے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہیے یہ دعا کیجیے۔ کیا دعا کیجیے؟ کہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، شیطان کے اکساہٹوں سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ ابھی دیکھیے، اس سے پہلے کس دشمن کی بات ہو رہی تھی؟ اس دشمن کی بات ہو رہی تھی جو انسان ہے۔ اب انسان جو دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ سنگل ہو یا لشکر کی شکل میں ہو، انسان اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کی ایکٹیویٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ یہ ہم کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب دیکھ رہا ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی طریقہ وہ نکال سکتا ہے، کیونکہ انسان اگر دشمن ہے اور سامنے ہے اور اگر وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے بچنے کے طریقے بھی ہم کھوج سکتے ہیں۔ لیکن شیطان اور جنات اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہ شیطان جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کی ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو شیطان اور جنات ہے یا ابلیس ہے، یہ ایسی مخلوق ہے اور ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمارے جسم کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، ہمارے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اور ہم لوگوں کو بہکا کر کے ایسے کام کرواتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان کے اکساہٹوں میں آ کر کے انسان ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ پچھلے برسوں کے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے، ایسا بھی کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے، کیونکہ شیطان سے تو ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، اس کے ایکٹیویٹی کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ وہ کب ہم پر حملہ کرے گا، کب ہمارے جسم میں گھس جائے گا، کب ہمارے اندر آ کر کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کب ہمارے خون کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے گا، ہم کو نہیں پتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دعا کرتے رہیے۔ کیا دعا کرتے رہیے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ ہی بچا سکتے ہیں، دوسرا نہیں بچا سکتا ہے۔ شیطان سے اگر بچنا ہے تو کون بچائے گا؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو آپ دعا کیجئے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ وہ میرے پاس حاضر ہو، میں اس بات سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سکھائی ہیں، جو بڑے مفید ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے اور وقتاً فوقتاً ایسی دعا کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و بھلائی ہمارے مقدر کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔